دوسرا واقعہ آبدوز کے ڈوبنے کا ہے، جس میں بہت بڑے کاروباری گروپ کے مالکان سوار تھے اور کئی کروڑ روپے لگا کر سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگ رزق کی تلاش میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، کچھ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، ایسے خطرناک ایڈونچر کرنے کے لیے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حادثات میں مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھو، جو حادثات میں مر گئے، جو ایمان پر مرے، ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو زندگی میں تو دعا کی جا سکتی ہے، موت کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے لگا کے گئے، 1% ان کو رسک ہوگا کہ یار اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر دوسرا بندہ جا رہا ہوتا نا، مشکل تھا تبھی تو گئے نا، رسک تھا نا تبھی۔ ان کو بھی پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ خطرہ ہے، ہر آدمی تھوڑی جاتا ہے۔ کیٹو کی پہاڑی پہ بہت سے لوگ نہیں، میں تو نہیں گیا، میں تو بہت کٹھی پہاڑی پہ گیا ہوا ہوں، میں جو کراچی میں کٹھی پہاڑی، کیٹو کی پہاڑی پر میں نہیں گیا، اور اگر جاؤں گا بھی تو اتنا جتنا افورڈ کر پاؤں، جب یقین ہو کہ بھائی زندہ رہنے کا پورا چانس ہے، اس سے آگے کا پھر میں رسک نہیں لوں گا کہ یار پتہ نہیں مرے میں خام خام میں یار۔ تو کیوں مرنے کے بعد، اگر آپ موت کے بعد کی زندگی پہ یقین ہی نہیں رکھتے تو پھر کافر کہتا ہے یار کیا فائدہ اس زندگی سے، صرف کروڑوں روپے کما رہا ہوں، کیا فائدہ؟ ایک رسک لے لو، آر یا پار، ادھر گئے تو مر گئے، نہیں تو بچ گئے تو کیا ہوگا؟ عزت ہوگی، ٹی وی میں آئیں گے، پیسہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، آر یا پار۔ مسلمان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ اس زندگی کو کہاں کھپایا تم نے، اور زندگی بچانا اسلام میں فرض ہے۔ بہت سے مذاہب میں خودکشی حلال ہے، وہ کہتے ہیں انسان اپنی جان کا مالک ہے، جب چاہے ٹھا کر کے ختم کر دے۔ تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں مذہبی لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسلام کیوں پابندی لگا رہا ہے؟ بہت سے ملکوں میں لیگل بھی ہے، یورپ کے بعض کنٹریز میں لیگل ہے، بھائی ایک بندہ نہیں زندہ رہنا چاہتا تو وہ مار دو نا۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ پھٹو کہ چھیچڑے ویچڑے ادھر ادھر پھیل جائیں، تمہارے بدبو آئے، لوگوں کو وحشت ہو، تو انہوں نے ایک لیگل کر دیا ہے کہ بھائی آپ لائن لگائیں، آپ رجسٹریشن کروائیں، ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے، اس وقت ہمارے یہاں فلاں کھمبا بجلی کا فری ہوگا، وولٹیج بھی اتنے آ رہے ہوں گے، اگر یہ کراچی میں ہو جائے نا تو فری ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں کھمبا ہے وہ گرنے والا ہے، وہ ویسے کسی پہ گرے گا، بے گناہ آدمی مرے گا، بہتر نہیں ہے آپ مر جائیں۔ تو خیر بعض یورپ کے کنٹریز میں ایسا ہے کہ انہوں نے لیگل کر دیا، تو لائن لگا کے تمیز سے آپ پھٹیں، اور کس طرح سے مرنا چاہتے ہیں وہ سب انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک سوٹیبل مینیج، ہر چیز کو انہوں نے آرگنائز کر دیا ہے، اسی کے وہ کیش کراتے ہیں اسی چیز کو۔ ابھی میں نے پورا بیان بھی اسی پر ہوا نا، ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ آرگنائزڈ۔ تو ہمارے یہاں کوئی چیز اور کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے نا، کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے، تو سب ہو بہت کچھ صحیح رہا ہے لیکن الٹے طریقے سے صحیح ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی خاندانی بات کی، جہاز میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بعض دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار پاکستان میں جو غلط طریقے سے صحیح کر سکتا ہے نا وہ کر لے، کیونکہ یہاں صحیح طریقے سے بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں یہ بات سمجھ میں؟ یعنی اگر رزلٹ صحیح نکل رہا ہے نا تو پہلے طریقہ غلط تو پاکستان میں کر لو، کیونکہ اگر غلط طریقے سے بہت سے لوگ صحیح نہیں کریں گے نا تو صحیح طریقے سے غلط کرنے والے اس ملک میں بہت ہیں۔ بڑی خاندانی بات ہے، سونے سے لکھنے کے قابل ہے، کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو اس کا مطلب بتاؤں گا، یہاں بھی نہیں بتا سکتا، بعض چیزیں چھاؤں میں بتائی جاتی ہیں۔ یعنی کام غلط طریقے سے ہو رہا ہے لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ملک اور قوم کی خیر خواہی میں، کسی فرد کی خیر خواہی میں۔ اور بعض دفعہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے ملک کا۔ بڑی خاندانی بات کی میں نے، تو دل چاہ رہا تو گھر لے آؤں میں۔ جس نے کی وہ بھی بڑے عظیم آدمی ہے، ان کا نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے، بولیں گے یار اچھا چھوڑو۔ اچھا خیر، تو اب وہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نکلے تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اصل میں تو ان پہ بھی سوٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے نا، لیکن میں بہت بڑا دل کر کے، کیونکہ یار جب زندگی رسک پہ ڈال دی آپ نے تو زندگی سے بڑا تحفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ 1% بھی رسک نہ لو زندگی کا،
تو جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان پر نہ K2 کی پہاڑی عبور کرنا جان رسک میں ڈال کے. ہاں جان کا خطرہ نہیں ہے, پھر آپ بڑے بڑے کام کریں بھائی, جائیں آپ. اول تو میں کہتا ہوں پھر بھی وہ کام کرو نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو. K2 کی پہاڑی پہ چڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہو ملک کا نام روشن ہو جائے گا. ملک کا نام اور بہت ساری چیزیں جن سے روشن ہو سکتا ہے. اتنے محنت کرنے والا, اتنی استقامت والا آدمی ایجوکیشن میں آگے بڑھے یار. ایسے ڈاکٹر میرے علم میں ہیں, پاکستانی ہیں, لیکن ہمارے ملک کا نام یورپ میں جا کے انہوں نے روشن کر دیا. یہاں کے سائنٹسٹ ہیں امریکہ میں جا کے ملک کا نام روشن کر دیا. وہ آپ کہیں گے آپ کو پتہ ہے ہمیں تو نہیں پتہ. وجہ اس کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ وہ روشن ہو, ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ ہی ان پہ پردے ڈال کے رکھی ہوئی ہے, گورنمنٹ پروٹوکول ہی نہیں دیتی. تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہمارا بندہ وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمارے ملک کو روشن کر دیا, تو ہمارے ملک کے نام کو تو ہم اس کو پروٹوکول دیں. گورنمنٹ ہی جب لفٹ نہیں کرائے گی تو کیا ہوگا. اچھا خیر, تو یہ ٹائٹینک والا جو واقعہ ہوا ہے نا, یہ مظلوم لوگ ہیں بیچارے. آپ لوگ ایسا بننے کی کوشش نہ کریں.